کہ آپ کمال نہ کہو، تعریف کرو، عظمت بیان کرو، پیروں کی کرو، علماء کی کرو، سب کچھ کرو، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جس کی تو بارکہ وہ نے کمال کر دیا ہے، کمال کے بعد ہم نے کمال کیا کرنا ہے؟ ہمارا کمال یہ ہے کہ جو اس کی زبان سے ہم نے سنا ہے ہم اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق بسر کریں، یہ کمال ہے۔ کیا ہے؟ دیکھو، اگر میں یہاں بیٹھا کہوں میرے باپ نے یہ کیا، میرے دادا نے یہ کیا، میرے باپ کا یہ کمال تھا، میرے دادا کا یہ کمال تھا، کوئی بندہ سوال کر سکتا میرے اوپر، تقریر میں کر دے، تقریر کے بعد کر دے کہ مولانا صاحب انہوں نے تو کمال کیا ہے، آپ نے کیا کمال کیا ہے؟ حضور علی حجویری داتا گنج بخش علیہ رحمہ، ان کا سالانہ عرس مبارک آتا ہے، سالانہ۔ اب اس عرس مبارک کے موقع پر میں ایک مثال لاہور کی دے رہا ہوں، ان کی عرس مبارک پر ان کی کرامتیں بیان ہوتی ہیں، ان کی کرامتیں بیان، بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اصل چیز ان کی زندگی ہے۔ کیا ہے؟ ان کی زندگی ہے، ان کی سیرت ہے، ان کا کردار ہے کہ وہ اپنے ملک کو کیوں چھوڑا، لاہور میں کیوں آئے، کس کے حکم پر آئے، لاہور میں کیا کیا، کون سی کوٹھی، کون سا بنگلہ، کون سی سوسائٹی کاٹی، کیا انہیں کارخانے فیکٹریاں لگائے؟ نہیں محترم، اگر افغانستان کو چھوڑ کر لاہور ڈیرا لگایا، لاہور ڈیرا جھونپڑی میں لگا کر زندگی کی آخری سانس تک قرآن یا نبی کی حدیث کو بیان فرمایا ہے، صرف قرآن و سنت کی تعلیمات کا درس دیا، فکر دیا، قرآن و سنت کا ہی انہوں لوگوں کا پیغام دیا کہ لوگوں میری زندگی کا دیکھو تو میری زندگی سید ہے۔ علی حجویری داتا کے میں کیا ہے؟ سید ہیں، ان کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی رگوں میں خون میں فاطمہ الزہرا ہے، خون حضرت علی المرتضی حیدر قرار ہے، خون حسن حسین والا ہے، لیکن ایک بھی عمل ان کا کوئی دکھا دے جو نبی پاک کی ادا کے خلاف ہو، سید ہو کر، اعلیٰ سے اعلیٰ ہو کر، لیکن خدا کی قسم ان کی زندگی کی ایک ایک ادا، ایک ایک عمل، ایک ایک فعل، ایک ایک کام آقا کے کام کے مطابق تھا۔ بات یہ نہیں ہے کہ فلاں نے کمال کر دیا، فلاں نے کمال، میرے سامنے کے لوگ کہتے ہیں جب میں باہر نکلتا ہوں سب بہت کیا بات گفتگو کی ہے، اب وہ کر رہا ہوتا ہے، اب میرے اندر ایک چیز بیٹھی ہے، اس نے جب مجھے نے ابھارنا ہے نا کہ تیری تعریف ہو رہی ہے، بیڑا غرق۔ اپنی تعریف پر جب بندہ خود تھوڑا سا خوش ہوتا ہے تو سمجھو بیڑا غرق ہو گیا۔ جب کوئی تمہاری تعریف تمہارے منہ پہ کرے تو آپ نے دل میں کیا پڑھنا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ شیطان کی طرف سے حملہ ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے، اور یہ حملہ ہمارے لیے ناکامی کا سبب ہے، ناکامی کا سبب ہے۔ تو نبی پاک کی کتنی چیزیں پسند ہیں؟ 3۔ پہلی کیا ہے؟ تو آپ نے خوشبو لگانی شروع کر دی ہے، بس یہی بات ہے، کمال نے مولوی صاحب نے کمال کر دیا، خوشبو بیان کر دی، نبی پاک کی پسند۔ جب تیرے اور میرے نبی کی پسند خوشبو ہو تو پسند کیوں نہ کرے؟ فضول خرچیاں کرے، دائیں بائیں پیسہ ویسے یعنی فضول خرچ کرے، اور ایک تو شیشی لے کر اپنی جیب میں نہ رکھے، میرے آقا کی ادا کو ادا نہ کرے، جبکہ میرا آقا کے جسم عطر خوشبوؤں کا منبع تھا، سر چشمہ تھا۔ میں نے یہ بیان کیا ہے، جس گلی بازار سے گزر جائے وہ گلی بازار معطر ہو جائے، کوئی آپ سے مصافحہ کرے اس کے ہاتھ سے خوشبو آئے، کپڑے کو قطرہ پسینے میں رکھ لگا دیا جائے، کپڑا ختم ہو جائے گا، خوشبو ختم نہیں ہوگی۔ ان کو خوشبو لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن خوشبو لگا کر اپنی امت کو سبق دیا، درس دیا۔ تو یاد رکھو صحابہ کرام کی ایک کی خاص نشانی تھی، علامت تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے صحابہ پہ راضی ہو گیا، میں تیرے صحابہ پہ، بولیے میں تیرے صحابہ پہ راضی، یہ میرے اوپر راضی۔ وہ رضا کا سرٹیفکیٹ، وہ رضا کی ڈگری، وہ رضا کا عہدہ اور گریڈ رب نے کیوں دیا ہے؟ ایک ہی وجہ تھی، میرے آقا کی احوال، میرے آقا کے فضائل، میرے آقا کی علم، میرے آقا کی ادائیں، ہر چیز کو اگر زندگی میں اپنایا ہے تو میرے آقا کے صحابہ نے اپنایا ہے، اور ایسا اپنایا۔ اور آج تو محترم صرف ہم کرنے تک بس بولنے تک محدود ہے، اور میں جب بولنا ہے نا تو میں دعویٰ کرنا ہے کہ سب سے بڑا عاشق میں ہوں،
مجھ سے بڑا کیا شک ہے؟ تو جب میرے کردار کو کوئی دیکھے گا تو وہ توبہ کرے گا کہ یار آج کے رسول ہے، کردار اس کس قسم کا ہے۔ کئی لوگ بیان کرتے ہیں نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہیں، اللہ اللہ بھی ہو رہی ہے، دھوکہ بھی نہیں چھوڑ رہے، فراڈ بھی نہیں چھوڑ رہے، منافقت بھی ختم نہیں ہو رہی، جھوٹ بھی نہیں چھوڑا جا رہا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں اگر نبی کی پسند خوشبو ہے، نبی کی پسند نیک عورت ہے، تو تیسری چیز کیا ہے؟ بولیے جس پر میری گفتگو ہے، تیسری کیا ہے؟ نماز۔ جب نماز کا فیصلہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، میرے جملے پہ غور کریں، جب قرآن کا فیصلہ ہے، رب کا فیصلہ ہے کہ نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ہر برائی سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے باوجود اگر وہ برائی کر رہا ہے اس کی نماز میں فرق ہے، وگرنہ خدا کا حتمی فیصلہ ہے، خدا کا حتمی فیصلہ ہے، اس کا اٹل فیصلہ ہے۔ رب کہتا میں جو کہہ رہا ہوں نماز پڑھنے والا ہر برائی سے پاک، ہر گناہ سے محفوظ۔ اگر نماز پڑھنے کے باوجود اگر تو سے برائی نہیں چھوٹ رہی، پھر رو رو کے تنہائی میں خلوت میں رب کے بارگاہ میں رو کے کہے مولا مجھے وہ نماز پڑھنے کی توفیق دے جو نماز ہے، جو نماز اگر نماز کا حق ادا ہو جائے، نماز کا حق ادا ہو جائے، خدا کی قسم میرے رب کا فیصلہ ہے کہ بے شک وہ ہر برائی سے محفوظ ہو جائے گا، ہر برائی سے۔ اب دیکھیں میں نے ابھی ایک حدیث سنائی تھی کہ آقا علیہ السلام نے جب حضرت ابو ذر کو ساتھ لیا رضی اللہ عنہ تو ٹہنی کو پکڑ کے کیا کیا؟ سوچ لو آدھا گھنٹہ پہلے کیا کیا تو کیا ہوا؟ ختم ہو گئے، کوئی پتہ نہیں رہا۔ یہ پریکٹیکل کر کے میرا کر کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے پیارے ابو ذر جب میرے امتی اس کی رضا کے لیے رزق بھی حلال ہو، پھر میری ادا کے مطابق رب کی رضا کے لیے دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، پھر وہ نماز پڑھے جس طرح یہ ٹہنی پتوں سے فارغ ہو گئی ہے، وہ میرا امتی کا جو جسم عطر ہے سارا وجود گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اب ایک حدیث اور کوٹ کر کے پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اب جنتی کن پر سوال کریں گے؟ بولو بولو۔ تو دوزخ میں جانے والے کون ہیں؟ مجرم۔ جنتی سوال کریں گے مجرموں پر کہ ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر۔ یہ ایت نمبر ہے 42۔ کیا ہے؟ 42 ایت نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ مجرم سے پوچھے کہ تمہیں ما سلککم فی سقر، دوزخ میں کون سی برائی لے کر آئی بھئی؟ تو دوست کی آگے سے کہنے قالو میں سارے دوست کی بولیں گے، قالو اس میں غیر مسلم نہیں بولیں گے۔ یہ بھی ایک خاص نکتہ ہے، اس کے جواب میں غیر مسلم نہیں جواب دے گا۔ غیر مسلم کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے، نماز کے ساتھ تعلق فقط کس کا ہے؟ مسلمان کا ہے۔ غیر مسلم کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نماز کے ساتھ تعلق فقط کلمہ پڑھنے والے کا ہے۔ تو اس قالو کے اندر مسلمان بولیں گے جو مجرم کی حیثیت سے دوزخ میں جائیں گے، وہ کہیں گے لم ناکو، لم ناکو کا مطلب ہم نہیں کرتے تھے، ہم لم ناکو نفی کا سوال ہے، ہم نہیں کرتے تھے کیا؟ من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے ہم دوزخ میں آئے ہیں۔ آپ سارے بولیے کہ جو یہ رب نے فرمایا یہ سچ ہے، پھر یہ ہونا جی، یہ دوستوں ہونا ہے، پریشان نہیں ہونا، مغالطے میں نہیں جانا۔ میرے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سن رہا ہے، یہ ہونا ہے جو قرآن میں ہے۔ تو ایک کوئی کام کر، یا کمات یا کھات یا سو، تینوں نمازیں کی غرض ہے بھائی۔ تیرے مرن تو بعد مولانا صاحب نے جنازے ایک کوئی حدیث سنانی ہے، مولویوں کو ایک کوئی حدیث رہ گئی ہے، پتہ نہیں مولویوں نے ہو کی گیا ہے، ایک کی حدیث سنانی ہوتی ہے جنازے تھے کہ جس کے جنازے میں 40 بندے کٹھے ہو گئے وہ بخشا گیا۔ اللہ دے بندے اسی کو انکار کر رہے ہیں، ہمارا کوئی انکار ہے، لیکن آج تک علامہ صاحب سے یہ پوچھو کہ 40 آدمی ہونے کیسے چاہیے؟ کبھی آج تک کسی نے بیان کیا کہ وہ 40 آدمی ہونے کیسے چاہیے؟
یہ کوئی نہیں بیان کرتا۔ اللہ کے بندے، دنیا تو پہلے کنارے پہ کھڑی ہے۔ حضور غوث اعظم یہی تو فرما رہے ہیں، حسنی حسینی سید یہی تو فرما رہے ہیں کہ یہ ساری کائنات ایک گہرا سمندر ہے، اس سے بے خوف نہیں رہنا، تو کنارے پہ کھڑا ہے۔ پھر حسنی حسینی سید کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں نے اس میں گرتے دیکھا ہے، نکلتے نہیں دیکھا۔ یہ دنیا پہلے کنارے پہ کھڑی ہے، برائیاں کو طوفان چل رہے ہیں، تو جنازے تے حدیث سنات بخشش کروا سارے دی، تاکہ جو کرنا ہے وہ بھی نہیں کرنا۔ دوستوں مغالطے میں نہ جاؤ، نبی پاک کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ کتنی محبوب ترین چیزیں کس کی؟ تیرے اور میرے نبی کی۔ تو نبی سے تعلق، نبی سے نسبت، نبی سے عشق، نبی سے محبت، نبی سے پیار، نبی سے انس، نبی کے لیے نعرے، نبی کے لیے دعویٰ عشق کرنے کا اصل تقاضا یہ ہے کہ تیری صورت میں نبی کی صورت نظر آئے۔ صورت سے مراد کیا ہے؟ سیرت، کردار، اعمال۔ ادھر تو عشق کے دعوے بھی کرے اور کام وہ کرے جو نبی کو ناپسند ہے، تو میں کوئی انکار کر رہا ہوں کہ تو عاشق نہیں، تو اس سے بڑا عاشق کوئی ہے؟ کمال ہے حضرت صاحب۔ یہ قرآن کے الفاظ جو ہیں کہ ما سلککم فی سقر ان المجرمین قال لم نکن نصلی، یہ ہونا کہ نہیں ہونا؟ تو پھر آپ نماز کے قریب کیوں نہیں آ رہے؟ میں کو تمہارے ہاتھ نہیں کھڑے کروا رہا کہ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ کہ جو نماز نہیں پڑھتا، میں ہاتھ کھڑے کیوں کرواؤں؟ کس لیے کھڑے کرواؤں؟ میں تو تمہیں رب کا پیغام دے رہا ہوں۔ یہ سورۃ المدثر ہے، سورۃ المدثر ہے، 29واں پارہ ہے، اس میں اللہ یہ سارا نقشہ بنا کے سامنے رکھ دیا، اور میرا آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے امتی میری محبت اسی میں ہے، محبت یہ ہے میری آنکھیں ٹھنڈی کر۔ آقا کیسے کریں گے؟ فرمایا نماز کی صورت میں۔ ہائے ہائے، کس کی صورت میں؟ سارے بولیے۔ اب ٹہنی کو جھنجھوڑا، پتہ ایک نہ رہا۔ فرمایا میرے آقا نے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے اس کی رضا کے لیے، تو جس طرح یہ ٹہنی پتوں سے فارغ ہو گئی ہے، میرے امتی بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ بولیے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ آخری ایک جملہ آپ کو دے کر پھر آگے جاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی، اور توجہ طلب ہے، توجہ طلب ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یہ میرے آج کی گفتگو کا آخری جملہ ہے اور بڑا خاص نچوڑ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، حضرت جابر اس کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مثل الصلاۃ الخمس کمثل نہر جار غامر علی باب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات۔ غمر کہتے ہیں گہری کو، کیا بولیے؟ جار کہتے ہیں روانہ کو، یعنی جو رواں دوا ہے، جو رواں دوا ہے۔ خمس کہتے ہیں 5 کو۔ آقا علیہ السلام کے سمجھانے کا انداز بڑا تھا، پریکٹیکل کر کے پہلے دیتے پھر سمجھاتے۔ ٹہنی کو ہلا کر پریکٹیکل کیا، پھر حضرت ابو ذر سے پوچھا، ابو ذر میں نے ٹہنی کا کیا کیا ہے؟ آقا اپنے ٹہنی کو پکڑ کے جھنجھوڑا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آقا سارے پتے جڑ گئے، کوئی پتا رہا نہیں رہا۔ یہ کام کر کے پھر میرا آقا نے سمجھایا، جس طرح ٹہنی کلیئر ہو گئی ہے، کوئی پتا نہیں رہا، اس طرح میرا امتی نماز پڑھنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہ جملہ سن لے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آتے، اس کے راوی ہیں جابر۔ کون راوی ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی تیاری ہے؟ موضوع کا نام کیا ہے؟ 3 محبوب چیزیں، وہ ساری میں نے بیان کر دی ہوئی ہیں، یہ 21 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 21۔ اب میں انفرادی طور پہ ایک ایک پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اب تیسرا جملہ ہے نماز، آقا کی 3 چیزیں پسند، اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور رمضان کی تیاری بھی ہو رہی ساتھ ساتھ۔ تیاری کر رہے ہو نا؟ رجب اور شعبان یہ دونوں مہینے رمضان کی تیاری کے مہینے ہیں۔ کس کے ہیں؟ یہ آپ نے شعبان میں 2-4 روزے رکھ لینے ہیں، رکھو گے نا؟ ان جڑا فرضی رکھنا ہوں نفلی کی رکھنے، وہ تو کمال ہے نا کہ نہیں جی؟ آپ نے 2-4 روزے رکھنے ہیں، آقا کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور تھوڑا ذہن بھی بن جائے گا، پریکٹس بھی ہو جائے گی، پریکٹیکل بھی ہو جائے گا، روزے رکھنے کی ترغیب بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تیاری ہے؟ اللہ آپ کو سلام رکھے۔ آخری جملہ سن لیں، اس پوری حدیث کی جو میں نے بیان کی ہے نا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ پہلے میں نے عربی کا متن سارا بیان کر دیا۔ اس کا مفہوم یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر رضی اللہ تعالیٰ، اگر ایک آدمی ہو، اس آدمی کے دروازے کے سامنے 5 نہریں، کتنی؟ لفظ آ رہا ہے اللہ باب، باب کہتے ہیں دروازے کو، احدکم
تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے کتنی نہریں ہوں؟ 5. اور جارن غمرن جاری ہیں، چل رہی ہیں، لیکن ہیں بھی، بولو نا، ہیں بھی گہری، غمرن گہری ہے. گہرے پانی کے لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، گہرا پانی، گہری ہیں. فرمایا یغتسل منہ، یغتسل، یغتسل کہتے ہیں غسل کو، نہانا. فرمایا یغتسل منہ کل یوم، ایک دن میں روزانہ 5 مرتبہ نہائے. کتنی نہروں میں؟ 5 میں. اس میں نہایا، اس میں نہایا، تیسری میں، 5 میں نہایا. 5 نہروں میں اس نے غسل کیا، نہایا. میرا آقا نے فرمایا سبحان اللہ. فرمایا اے میرے پیارے صحابی، یہ بتا کہ 5 مرتبہ یعنی 5 نہروں میں نہانے کے بعد اگلا جملہ سننے والا ہے. فرمایا حل باقیہ من دارنہ شیء، سبحان اللہ. آقا نے فرمایا کیا اس کے جسم پہ میل رہ جائے گی، کوئی شے رہ جائے گی؟ تو آگے بھی تو صحابہ کرام تھے نا، عرض کرتے ہیں قالو لا یبقى من درنی شیء، اس کے جسم پر کوئی میل نہیں رہے گی. تو آقا نے یہ سارا پریکٹیکل کے آخر میں جملہ دیا. فرمایا جس طرح 5 نہروں میں نہانے والے کے جسم پہ میل نہیں رہے گی، میرا امتی روزانہ 5 نمازیں پڑھنے والے کے ہاں کوئی گناہ نہیں رہے گا. میرا آقا کی تیسری پسند چیز کیا ہے؟ نماز. اور فقط نماز نہیں فرمایا، خوشبو نیک عورت کہہ کے نماز نہیں فرمایا. فرمان تو تھا نا خوشبو اپنا خوشبو نیک عورت اور نماز، لیکن نہیں، جب نماز کی باری آئی تو کتنا نکتہ ہے. فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. تو امتی سبق یہی ہے، درس یہی ہے، فکر یہی ہے کیا کہ آپ بھی اور میں بھی بقیہ نماز میں نماز کی اتنے پابند ہو جائیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 5 وقت جھکنا ہے. تو جو اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے اس کی رضا کے لیے انشاءاللہ وہ گناہوں سے پاک ہے. وہ گناہوں سے اللہ کو سلامت رکھے، اللہ خوش رہے گی. بس رمضان کی تیاری میں لگ جائیں، میں بھی تیاری میں اور آپ بھی تیاری میں. اللہ تعالی ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.